ثابت تھے. لہذا اگر راوی خبر واحد کے نقل کرنے والے راوی ایسے صحابی ہوں کہ وہ فقیہ نہ ہو، مجتہد نہ ہو، عادل اور ضابط ہو، جیسے ماتن نے اس کی مثال نقل کی کہ انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، جیسے یہ دو حضرات ہیں، اس طرح اور بھی بہت سے حضرات صحابہ ہیں. یہ حضرات صحابہ عادل ضابط تھے لیکن یہ حضرات فقیہ نہیں. لہذا اگر اس جیسے صحابی کوئی روایت نقل کر لے اور اس کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ خبر واحد اس مسئلے میں من کل الوجوہ قیاس کے مخالف ہے. اگر من کل الوجوہ قیاس کے مخالف ہے تو پھر اس خبر واحد کو احترام سے ترک کیا جائے گا اور قیاس پر عمل ہوگا. کیونکہ اگر خبر واحد پر عمل کریں گے تو اس مسئلے میں قیاس کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا. قیاس کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا. حالانکہ قیاس، کیونکہ یہ روایت قیاس کے مخالف ہے اور قیاس پر عمل کرنا کتاب اللہ کا حکم ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا اے قیسو، تم قیاس کرو. لہذا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھیں رکھنے والو، اے بصارت رکھنے والو، بصیرت رکھنے والو، اپنے حال کو ان پر قیاس کر لو. تو قیاس کا حکم تو کتاب اللہ سے ہے. اور پھر یہ خبر واحد چونکہ من کل الوجوہ اس قیاس کے، اس مسئلے میں قیاس کے مخالف ہے، اس وجہ سے یہاں اس مسئلے میں قیاس کا دروازہ بند ہو رہا ہے. اس لیے احترام سے اس خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل ہوگا تاکہ قیاس کا دروازہ بند نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں دیکھو روایت نقل کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے. ایک روایت باللفظ، جیسے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے بعینہ ہی انہی الفاظ کے ساتھ وہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ ہے روایت باللفظ کرنا. دوسرا ہے روایت بالمعنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم صحابہ اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے. مفہوم آپ کے ارشاد اور حدیث کا ہوتا اور الفاظ صحابی کے ہوتے. تو چونکہ ہم نے راوی کے بارے میں فرض کر لیا کہ یہ راوی فقیہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد کے مراد کو پورا نہ سمجھا ہو اور صحابی نے اپنے طور پر الفاظ میں کچھ کمی بیشی ان سے آئی ہو اپنے الفاظ دے کر. تو ہم تو حکم الفاظ پر لگاتے ہیں. اس لیے شارح کہتے ہیں چونکہ صحابہ میں روایت بالمعنی کرنا یہ مشہور تھا تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی تھی. جب کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعین ہی یہ ہوتے تو کبھی بھی قیاس کے مخالف نہ ہوتے. لیکن چونکہ روایت بالمعنی صحابہ میں مشہور تھا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ صحابی سے کمی بیشی ہوئی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں کمی بیشی کے ساتھ ادا کیا ہو. اسی وجہ سے تو قیاس کے مخالفت میں آ گئی، یہ روایت مخالف ہو گئی. اس وجہ سے قیاس پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ تب ہے کہ جب اس مسئلے میں وہ روایت من کل الوجہین قیاس کے مخالف ہو. شارح کہتے ہیں خیال کرنا یہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی توہین نہیں کر رہے کہ ان کی روایت کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو ان کی روایت چھوڑ دیتے ہیں اور قیاس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی طرح دوسرے حضرات صحابہ کی توہین اور تحقیر نہیں کر رہے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ صحابہ کی توہین کرے، بلکہ حدیث چھوڑنے کا ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ قیاس کے مقابلے میں اگر خبر واحد کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو کہاں پر خبر واحد چھوڑی جاتی ہے، قیاس پر عمل کیا جاتا ہے. اس کا ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں. یہاں پر ہم توہین نہیں کر رہے. اس لیے شارح کہتے ہیں اس سے باخبر رہو. اس سے کیا رہو؟ ہم پر گستاخی کا فتویٰ نہ لگانا، خیال کرنا گستاخی کا فتویٰ نہ لگاؤ، ہم توہین نہیں کر رہے. اس کی مثال دی ہے جیسے حدیث مسرات ہے. حدیث مسرات جانور بیچنے والے یہ کام کرتے ہیں. تسریہ کہتے ہیں، تسریہ سرّ یسری تسریتاً، جانوروں کے تنوں کو باندھ دینا کچھ دنوں کے لیے تاکہ اس کا دودھ نہ نکلے. جب دودھ نہیں نکلے گا تو تن بھر جاتے ہیں
تو جب وہ جانور چلتا ہوا نظر آتا ہے تو آدمی سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ. اس سے ظاہر بات ہے جب وہ منڈی میں ایسا جانور آئے گا لوگ خریدیں گے تو کم قیمت لگائیں گے زیادہ قیمت لگائیں گے؟ زیادہ قیمت سے خریدیں گے. تن بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تن ہیں. پھر جب اگر خیال شرط پر بھی لے کے جائیں، ایک دن دودھ اس کو نکالے دوئے تو ایک وقت میں 15 کلو، دوسرے وقت میں بھی 15 کلو، تیسرے وقت میں بھی 15 کلو، تو ظاہر بات ہے جانور مہنگے داموں نکلے گا. پھر 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو 5 کلو بھی نہیں آتا. یہ جانور بیچنے والے یہ دھوکہ کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصریح سے منع کیا. آپ نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، جانوروں کا، اونٹوں کا اور بکریوں کا تصریح نہ کرو. تصریح سے منع کیا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے. تصریح نہ کرو. فمن ابتاعها، اور جو شخص اس جانور کو خرید لے بعد ذالک، اس دھوکے کے بعد بھی، تصریح کے بعد بھی جو آدمی خرید لے اس جانور کو، فهو بخیر النظرین، تو ان کو 2 چیزوں میں سے اچھے کا اختیار ہے. ان رضیہا بعد ان یحلبہا، اس سے دودھ نکالنے کے بعد اس کو 2 چیزوں میں سے اچھے کا اختیار ہے. ان رضیہا امسکہا، اگر وہ اس پر خوش ہے تو اس کو روک کے رکھے. وَإِن سَخِطَهَا، اگر وہ اس سے ناراض ہے، اس کو یہ ناگوار ہے، پسند نہیں، رَدَّهَا وَصَاعًا مِّن تَمَرٍ، جانور کو بھی واپس کر دے اور 1 سا کھجور کو بھی واپس کر دے. 1 سا کھجور کو واپس کر دے. اب سمن واپس لے لے، جانور کو واپس کر دے اور 1 سا کھجور کو بھی واپس کر دے اور ان سے سمن لے لے. یہ روایت ہے. اس روایت کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. یہ روایت قیاس کے مخالف ہے من کل وجہ، اس طرح کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر عدوانات ہوتے ہیں، غصب ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو عدوانات میں، غصب وغیرہ میں اگر کوئی آدمی کسی سے مثلی شے کو غصب کر لے تو اس کا تاوان بالاتفاق بالاجماع مثلی شے سے دینا واجب ہے، کیونکہ مثلی غصب کیا نا، تو مثل شے، مثلی کا تاوان مثلی سے ہوگا. دودھ مثلی ہے غیر مثلی ہے؟ یہ مثلی اشیاء میں سے ہے. دودھ کی طرح ہے. لہذا اگر اس نے، اس آدمی نے چونکہ 2 دن 3 دن دودھ استعمال کیا تو ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جانور بھی واپس کر دے اور 1 سا کھجور جو دودھ استعمال کیا اس کے بدلے میں 1 سا کھجور بھی واپس کر دے. تو یہ جو 1 سا کھجور واپس کیا جا رہا ہے یہ کس چیز کے عوض میں ہے؟ اگر دودھ کے ہے تو دودھ تو مثلی اشیاء ہے اور مثلی اشیاء کا تاوان مثل سے دینا ضروری ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. لہذا اس سے مثلی کے وجوب ثابت ہو رہا ہے کہ مثلی اشیاء کا تاوان مثلی سے دینا واجب ہے. تو دودھ یہ تو مثلی اشیاء میں سے ہے، لہذا آپ کو دودھ دینا واجب کرنا چاہیے تھا. پھر اگر وہ چلو مثلی نہ ہو، یہ مان لے مثلی نہیں ہے، تو پھر مثلی نہ ہو تو پھر ذوات القیم میں سے ہوگا، پھر قیمت کا دینا واجب ہے. تو آپ نے پھر قیمت کا کہنا چاہیے تھا، نہ کہ ساق تمر، اس لیے کہ تمر تو سمن تو نہیں ہے. پھر چلو یہ کہہ دیں گے، کیونکہ یہ تو قیمت بھی نہیں ہے یہاں پر، پھر یہ کہہ دیں گے کہ چلو یہ جو 1 سا تمر ہے ہو سکتا ہے یہ دودھ کی عوض کے طور پر ہو، تو پھر کم از کم دودھ کے کمی بیشی کے ساتھ تمر میں بھی کم اور بیشی ہونی چاہیے. جتنا دودھ استعمال کیا ہے تو اتنے ہی تمر دینے چاہیے. یہاں تو ہر حال میں 1 سا تمر واپس کرنا ہے، چاہے دودھ کم استعمال ہو یا زیادہ استعمال کیا ہو. لہذا یہ جو 1 سا تمر کا واپس کرنا یہ مثلی کے بھی خلاف ہے اور قیمت کے بھی خلاف ہے، جس پر اجماع ہے کہ مثلی اشیاء کا تاوان مثل سے ہوتا ہے. اور ذات القیم اشیاء میں کی اگر تاوان ہو تو وہ قیمت سے دی جاتی ہے. تو یہاں تو تمر نہ مثلی ہے نہ اس کا ذات القیم میں سے ہے. اگر قیمت کی جگہ ہے تو کمی بیشی سے بھی اس میں کمی بیشی نہیں. لہذا اب کیا ہوگا
امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ حضرات کہتے ہیں جیسے حدیث کا ظاہر ہے اسی پر عمل ہے، جانور واپس کر دے اور ایک ساتھ تمر دے دے، دودھ جتنا بھی استعمال ہو۔ جبکہ ابن ابی لیلہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ان کا ایک قول یہ ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جانور واپس کر دے اور دودھ کی قیمت دے، دودھ کی کیا دے دے؟ قیمت دے، تمر نہ دے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ایک ساتھ تمر دے گا اور نہ ہی اس کو قیمت دے گا اور نہ ہی جانور واپس کرے گا، جانور واپس نہیں کر سکتا اور نہ ہی تاوان کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں مبیع بے جو ہوئی ہے یہ گائے کے جانور کے بدلے میں ہوئی ہے، اور گائے صحیح سالم ہے، گائے میں عیب نہیں ہے، لہذا مبیع صحیح سالم ہے۔ مبیع کیا ہے؟ صحیح سالم ہے۔ اگر مبیع کے وصف سلامت، اگر ان کے سلامت کی صفت میں عیب ہوتی تب بھی واپس کرنا جائز نہیں۔ تو یہاں جو دودھ ہے وہ تو مبیع کا وصف نہیں ہے، یہ تو اس کا ثمرہ ہے۔ اگر یہ جانور بالکل دودھ والا نہ ہوتا، اگر یہاں بالکل ثمرہ ہی نہ ہوتا، تب بھی بے کے وصف سلامت میں کوئی خرابی نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ جب عیب نہیں ہے تو جانور واپس نہیں کر سکتے اگر اس میں بالکل ثمرہ نہ ہو۔ یہاں تو ثمرہ تو ہے لیکن قلت ہے اس میں، لہذا دودھ یہ مبیع نہیں ہے بلکہ یہ ثمرہ ہے اس کا۔ جب بالکل دودھ ہی نہ ہو تو بے یہ عیب نہیں، اس لیے واپس نہیں کر سکتے۔ تو قلت دودھ کے ساتھ، قلت لبن کے ساتھ تو بطریق اولا اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبیع واپس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عیب نہیں ہے اس میں، اور یہ مبیع کو روک کر تاوان کے لیے رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روایت ہے نا، یہ روایت یہ اس کے خلاف ہے، قیاس کے من کل الوجوہ کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ شارح کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں، شارح کیا کہتے ہیں یہ انشاءاللہ پھر کر لیں، ٹھیک ہے؟ شارح کہتے ہیں یہ انشاءاللہ عند الاحناف معتبر ہے۔ ہاں اگر وہاں سمن اگر وصف مقصود ہو مبیع میں اور سمن اسی کے مقابلے میں ہو پھر تو ہوگا، لیکن یہاں سمن جو ہے وہ مبیع کے مقابلے میں ہے اور وہ اس کے وصف، وہ اس کی جو سلامتی ہے، وصف سلامتی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہاں سمن جو مقابلے میں ہے مبیع کے ہے، اس کے وصف کے بارے میں نہیں ہے، مقابلے میں نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، والسنتی وہی، اور وہ یہ کہ انہ قبل صلی اللہ علیہ وسلم خبر بریرۃ فی الصدقۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی خبر کو صدقے کے بارے میں قبول کیا، حتیٰ قال فی جوابها، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، آپ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ وخبر سلمان فی الہدیۃ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خبر کو قبول کیا ہدیہ کے بارے میں، حتیٰ اخذها واکلها، یہاں تک کہ آپ نے وہ ہدیہ لیا اور اس کو آپ نے کھا لیا۔ وأيضاً، اور یہ بھی بعث علی ومعاذا إلى اليمن بالقضاء، آپ نے حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن قاضی بنا کر بھیجا، قضاء کے ساتھ بھیجا۔ ودحیۃ الکلبی، اور آپ نے حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا، الی قیصر روم، قیصر روم کی طرف بھیجا، برسالت کتاب، ایک خط کے پیغام کے ساتھ، یدعوہ الی الاسلام، کہ جس میں اس کو دعوت اس میں دیتے تھے اسلام کی طرف۔ فلو لم یکن اخبار الاحاد موجبۃ للعمل،
پس اگر یہ اخبار احاد یہ موجب للعمل نہ ہوتے لما فعل ذلك تو آپ اس طرح نہ کرتے، یعنی ایک بندے کو نہ بھیجتے۔ وہذہ الاخبار، پھر اس پر اعتراض ہوا کہ یہ تو آپ خبر واحد کو خبر واحد سے ثابت کر رہے ہو، آپ کا دعویٰ دلیل بعینہ دا آپ کا دعویٰ ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب دے رہے وہذہ الاخبار، اور یہ اخبار احاد، یہ احادیث وان کانت احادن، یہ اگرچہ خبر واحد ہے خبر واحد ہیں، لیکن لما تلقت الامت بالقبول، لیکن جب امت نے اس اخبار احاد کو قبول کر لیا، صارت بمنزلۃ المشہوری، تو یہ حدیث مشہور کی طرح ہو گئے۔ فلا يلزم اثبات اخبار الاحاد باخبار الاحاد، اس لیے اخبار احاد کا اخبار احاد سے اس بات لازم نہیں آتا۔ ووقع فی بعض النسخ، شارح کہتے ہیں نور الانوار کے بعض نسخوں میں واقع ہوا، منار کے بعض نسخوں میں، قولہ والاجماع والمعقول، اجماع اور معقول بھی ہے، عطف علی الکتاب والسنت، یہ کتاب اور سنت پر عطف ہے۔ فالاجماع، تو جو اجماع ہے ہوا وہ یہ کہ ان صحابۃ احتجوا باخبار الاحاد، صحابہ حضرات نے آپس میں استدلال کیا اخبار احاد سے، فیما بینہم، آپس میں۔ واحتج ابو بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ استدلال کیا علی الانصار، انصار پر، بقولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، الائمۃ من قریش سے، فقبلوہم، تو صحابہ نے اس روایت کو قبول کیا، من غیر نکیرین، بغیر انکار کرنے کے۔ وہکذا، اور اسی طرح، اجمعوا، صحابہ نے اجماع کیا علی قبول خبر الاحاد، خبر واحد کے قبول کرنے پر، فی طہارت الماء و نجاستہ، پانی کے پاک اور ان کے نجاست کے بارے میں۔ والمعقول، اور جو معقول ہے ہوا وہ یہ کہ ان المتواتر والمشہور، خبر متواتر اور مشہور، لا یوجدان فی کل حادثۃ، ہر مسئلے میں یہ دونوں نہیں پائے جاتے۔ فلو رد خبر الواحد فیہا، اگر ہر مسئلے میں خبر واحد کو بھی رد کر دیا جائے، لتعطلت الاحکام، تو احکامات معطل ہو جائیں گے، بے فائدہ ہو جائیں گے۔ وقیل، اور کہا گیا، لا عمل الا عن علم، یہ خبر واحد عمل کو لازم نہیں کرتا، واجب نہیں کرتا، بغیر علم یقینی کے، بالنص سے، یہ نص سے ثابت ہے، نص کی وجہ سے۔ اور وہ نص ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تم پیچھے نہ لگو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہ ہو، اے لا تتبع ما لا علم لک، تم پیروی نہ کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ فالعلم لازم للعمل، پس یہ علم لازم ہے عمل کے لیے، والعمل ملزوم للعلم، اور عمل یہ علم کے لیے علم کا ملزوم ہے۔ فاذا كان كذلك، پس جب یہ اسی طرح ہے، فلا یوجب العمل، تو یہ خبر واحد عمل کو بھی واجب نہیں کرے گا، لازم نہیں کرے گا، لأنہ لا یوجب العلم، اس لیے کہ یہ علم کو واجب نہیں کرتا، او یوجب العلم، یا علم کو بھی واجب کرے گا، لأنہ یوجب العمل، اس لیے کہ عمل کو واجب کرتا ہے، لانتفاء اللازم، پہلی صورت میں لازم کے منتفی ہونے کی وجہ سے عمل کو بھی واجب نہیں کرتا، او لثبوت الملزوم، اور دوسری صورت میں ملزوم کے ثابت ہونے کی وجہ سے علم یقینی کو بھی واجب کرے گا۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن نشر ہے، علی ترتیب لفظ کی ترتیب پر ہے، اے لا یوجب العمل، عمل کو واجب نہیں کرے گا، لانتفاء لازمہ، اس کے لازم کے منتفی ہونے کی وجہ سے، وہو العلم، اور وہ علم ہے، او یوجب العلم، یا علم کو بھی واجب کرے گا، لثبوت ملزومہ، اس کے ملزوم کے ثابت ہونے کی وجہ سے، وہو العمل، اور وہ عمل کرنا ہے۔ والجواب، اور اس روایت آیت کا جواب دے رہے، ان النص محمول علی شہادت الزور، وہ آیت محمول ہے، نص محمول ہے جھوٹی گواہی پر، او، یا دوسرا جواب، اول معنی، یا اس آیت کا معنی یہ ہے، لا تتبع ما لیس لک بہ علم بوجہ ما، تم پیچھے نہ چلو، پیروی نہ کرو اس چیز کی جس کا تمہیں کسی بھی طریقے سے علم نہ ہو۔ اور دلیل کیا ہے؟ بدلیل وقوع النکرۃ فی سیاق النفی، نکرے کا سیاق نفی میں واقع ہونے کی دلیل سے۔ ثم لما كان خبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشہرہ، پھر جب خبر واحد کے راوی یہ تواتر اور شہرت کے حد تک نہیں پہنچے تھے، فلا بد، تو ضروری ہے،
ان یعرف کہ یہ معلوم ہو حال و راوی ہی اس کے راویوں کا حال معلوم ہو بأنہ اما معروف او مجہول کہ یا تو وہ معروف ہوں گے یا مجہول ہوں گے، والمعروف اور جو معروف ہے اما معروف بالفقہ او بالعدالت یا وہ معروف بالفقہ ہوں گے یا معروف بالعدالت ہوں گے، والمجہول علی خمسۃ انواع اور مجہول کی 5 اقسام ہے، وہ 5 اقسام پر ہے۔ شارح کہتے ہیں فاشتغل ببیانہ، راوی کے بحث کے بیان کرنے میں شارح کہتے ہیں مصنف مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے۔ وقال اور کہا والراوی ان عرف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد، راوی اگر معروف ہو فقہ میں اور اجتہاد میں آگے بڑھنے میں، کل خلفاء الراشدین جیسے کہ خلفاء راشدین ہے، والعبادلۃ اور عبادلہ ہے۔ عبادلہ کیا ہے یہ لفظ؟ شارح کہتے ہیں وہو جمع عبدل، یہ عبدل کی جمع ہے۔ مرخم عبداللہ، عبداللہ کا مرخم ہے، لیکن محشی کہتے ہیں یہ عجیب مرخم ہے۔ مرخم تو ندا ہوتی ہے، منادہ مرخم ہوتی ہے، منادہ کا مرخم ہونا بلا ضرورت جائز ہے، اور جو منادہ نہ ہو اس کا مرخم ترخیم کرنا وہ ضرورت کے وقت جائز ہے۔ تو یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کیسے مرخم قرار دیا؟ اس لیے محشی کہتے ہیں یہ عبادلہ جمع ہے عبدن کی، جیسے نساؤن جمع ہے مرأتن کی۔ البتہ اہل عرب اس طرح استعمال کرتے تھے، زید کو زیدل تو عبد کو عبدل، تو عبادلہ یہ عبدن کی جمع ہے اور عبدن کو عبدل، زید کو زیدل، یہ عرب والے اس طرح کہتے تھے، اس لیے عبادلہ عبدن کی جمع ہے۔ والمراد بہم، شارح کہتے ہیں اس سے مراد ہے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور قیل کہا گیا عبداللہ ابن زبیر ہے عبداللہ ابن مسعود کی جگہ پر، یہ محدثین کے ہاں ہوں گے۔ وَيُلْحَقُ بِهِمْ، اور انہی کے ساتھ ملائے جاتے ہیں زید بن ثابت و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و عائشۃ و ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم، یہ حضرات ہیں۔ کان حدیثہ حجتاً، اس جیسے راوی مجتہد راوی کی حدیث حجت ہوگی، یترک بہ القیاس، اس کے ذریعے سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، خلافاً لمالک، برخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے۔ لیکن محشی کہتے ہیں کہ علامہ ابن حاجب کے اصول سے امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف معلوم نہیں ہوا کہ آیا مالکیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں یا نہیں۔ فَإِنَّهُ قَالَ، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا القیاس مقدم علی خبر الواحد، قیاس خبر واحد پر مقدم ہے، ان خالفہ، اگر یہ اس کی مخالفت کر لے، لما، اس دلیل کی وجہ سے، رویہ، نقل کیا گیا، اس روایت کی وجہ سے جو نقل کیا گیا، ان ابا ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لما روا، جب روایت بیان کیا، من حمل جنازتاً یا جنازتاً فلیتوضأ، جو جنازہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ قال لہ ابن عباس، تو اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایلزمنا الوضوء من حمل عیدان یابست، کیا خشک لکڑیوں کے اٹھانے سے ہم پر وضو لازم ہوگا؟ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم جواب میں کہتے ہیں ان الخبر یقین بأصلہ، خبر واحد اپنے اصل کے اعتبار سے یقینی ہے۔ وَإِنَّمَا الشُّبْهَةُ فِي طَرِيقِ وُصُولِهِ، البتہ جو شبہ ہے وہ اس کا روایت کا ہم تک پہنچنے کے طریقے میں ہے۔ والقیاس مشکوک بأصلہ ووصفہ، اور قیاس اپنے اصل اور وصف کے اعتبار سے مشکوک ہے۔ فلا يعارض الخبر قط، اس لیے یہ قیاس یہ خبر واحد کے معارض نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ تعارض کے لیے دونوں قوتوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں قیاس کم درجے کی ہے، ظنی ہے اصل کے اعتبار سے۔ وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ، اگر راوی معروف ہو گیا وہ عدالت میں، وضبط اور ضبط میں، دون الفقہ، نہ کہ فقہ اور اجتہاد میں، کأنس و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان وافق حدیثہ القیاس، اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوگی، عمل بہ، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر ان کی حدیث قیاس کے مخالف ہوگی، لم یترک، تو حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا، الا بالضرورت، مگر ضرورت کی وجہ سے۔ وہی، اور وہ ضرورت یہ ہے
انہو لو عمل بالحدیث، کہ اگر حدیث پر عمل کر لیا جائے، لنسد باب الرائے، تو رائے کا قیاس کا دروازہ بند ہو جائے گا، من کل وجہ مکمل طور پر، فیکون مخالفا، پھر یہ مخالف ہوگا لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان فاعتبروا یا اولی الابصار کے مخالف ہو جائے گا۔ والراوی فرضا، راوی کو فرض کیا گیا، انہو غیر فقیہ، یہ فقیہ نہیں، والنقل بالمعنی کانا مستفیضا، اور صحابہ کے زمانے میں نقل بالمعنی، روایت کو معنی کے ساتھ نقل کرنا یہ مشہور تھا، مستفیض بمعنی مشہور، فیہم ان میں صحابہ میں، فلعل الراوی، ہو سکتا ہے کہ راوی نے نقل الحدیث بالمعنی، روایت حدیث کو معنی کے ساتھ نقل کیا ہو، علی حسب فہمہ، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے فہم کے مطابق، واخطأ، اور ان سے خطا ہوئی ہو، ولم یدرک مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ السلام کے مراد کو انہوں نے نہ پایا ہو، فلہذا کان مخالفا للقیاس من کل وجہ، اسی وجہ سے یہ روایت قیاس کے مکمل طور پر مخالف ہو گئی، فلہذہ الضرورت، اس ضرورت کی وجہ سے یترک الحدیث، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، ویعمل بالقیاس، اور قیاس پر عمل ہوگا۔ شارح کہتے ہیں وہذا لیس ازدراء بأبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین اور تحقیر نہیں ہے، واستخفافا بہ، اور اس کی تحقیر نہیں ہے، توہین، معاذ اللہ منہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے، بل بیاناً، بلکہ یہ بیان ہے، لنکتۃ، نکتے کا، فی ھذا المقام، اس مقام پہ، اس مقام میں، یعنی حدیث کے چھوڑنے کے مقام میں یہ اس نکتے کا بیان ہے، فتنبہ، اس لیے اسے باخبر رہو، کحدیث المسرات، جیسے کہ حدیث مسرات ہے، مسرات ہی فی اللغت، مسرات لغت میں کہتے ہیں حبس البہائم، جانور کو روک دینا، عن حلب اللبن، دودھ کے دونے سے، ایامن، چند دن، وقت ارادت البیع، بے کے ارادے کے وقت، لیحلب المشتری، تاکہ بعد ذالک، تاکہ اس کے بعد مشتری اس کا دودھ نکالے، فیغتر بکثرت لبنہ، تو زیادہ دودھ کی وجہ سے اس کو دھوکہ لگ جائے گا، ویشتریہ بثمن غال، پھر مہنگے داموں سامان سے وہ اس کو خریدے گا، ثم یظہر الخطأ بعد ذالک، پھر اس کے بعد اس کے خطا ظاہر ہو جائے گی، فلا یحلب الا قلیلا، پھر وہ دودھ نہیں دوئے گا مگر بہت توڑا، وحدیثہ، اس کی حدیث وہ ہے ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس کو بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تسر الابل والغنم، تم اونٹوں کا اور بکریوں کا تسریہ نہ کرو، فمن ابتاعها بعد ذلك، تو جو اس کے بعد خریدے، فهو بخیر النظرین، تو ان کو دو کاموں میں سے اچھے کا اختیار ہے، بعد ان یحلبها، اس کا دودھ نکالنے کے بعد، ان رضیها امسکها، اگر وہ اس پر خوش ہے، راضی ہے، تو اس کو روک کے رکھے، وان سخطها ردها وصاعا من تمر، اور اگر وہ اس سے ناخوش ہے تو اس کو واپس کر دے اور ایک ساتھ تمر کو واپس کرے۔ ومعناه، اس روایت کا معنی یہ ہے، ان ابتلی المشتری بهذا الاغترار، اگر مشتری کو اس جیسے دھوکے میں آزمایا جائے، مبتلا کر دیا جائے، فإن رضیها فخیر وحسن، اگر اس پر خوش ہے تو اچھا ہے اور بہتر ہے، وإن غضبها، اگر وہ اس پر ناراض ہے، وإن غضبها، اگر وہ اس پر ناخوش ہے، ردها، تو اس کو واپس کر دے، ورد صاعا من تمر، اور ایک سا کھجور واپس کر دے، عوض اللبن، دودھ کے، اس دودھ کے عوض میں، بدلے میں، الذي اکل فی یوم اول، جس کو پہلے دن انہوں نے استعمال کیا، کھایا ہے۔ فإن هذا الحديث مخالف للقياس، یہ حدیث جو ہے یہ قیاس کے مخالف ہے، من کل وجہ، مکمل طور پر قیاس کے مخالف ہے۔ کیوں؟ فإن زمان العدوانات، اس لیے کہ عدوانات کی جو زمان ہے، یعنی غصب وغیرہ کی، زیادتیوں کا تاوان، والبیعات، اور اشیاء فروخت کی جو چیزیں بیچی جاتی ہے ان کے جو تاوان ہوتی ہے، یہ تاوان کلہا، ان سب کے تاوان، مقدر، اس کا اندازہ کیا گیا ہے، یہ مقرر ہے، بالمثل، مثل کے ساتھ، فی المثلی، مثلی اشیاء میں، وبالقیمت، اور قیمت کے ساتھ مقرر ہے، فی ذوات القیم، ذوات القیم میں۔ فزمان اللبن المشروب، پیے ہوئے دودھ کا تاوان،
ینبغی مناسب یہ ہے ان یکون باللبن کہ وہ لبن کے ساتھ ہو، او بالقیمت یا قیمت سے ہو، ولو کان بالتمر اگر تمر سے بھی ہو فینبغی تو پھر مناسب یہ ہے ان یقاس بقلۃ اللبن وکثرتہ کہ اس دودھ کا اندازہ کیا جائے، اس کو ناپا جائے دودھ کے کم اور زیادہ ہونے کے ساتھ، لا انہ یجب صاع من التمر البتہ، نہ کہ کھجور کا ایک سا واجب ہو ہر حال میں، یقینی طور پر واجب ہو، قل اللبن او کثر دودھ کم ہو یا زیادہ ہو۔ فذهب مالک امام مالک والشافعی رحمہم اللہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا الى ظاہر الحدیث، ظاہر حدیث کو اختیار کیا، و ابن ابی لیلہ و ابو یوسف اور ابن ابی لیلہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا الى انہ ترد قیمت اللبن کہ دودھ کی قیمت کو لوٹایا جائے گا، و ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا الى اس بات کو انہ لیس لہ اس کے لیے درست نہیں ہے ان یردہا کہ اس مبیع کو واپس کر دے، و یرجع علی الباع بعرشہا اور اس تاوان کے لیے بائع کی طرف رجوع کرے، ویمسکھا اور اس کو روک کے رکھے، یہ اس کے لیے درست نہیں۔ ہاں قد نقلہ بعض الشارحین، ایسا ہی بعض شارحین نے نقل کیا۔